پیغام امن ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دوست و احباب کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سماج میں بہت ایسے ہمارے دینی بھائی ہیں، بہت ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے والدین کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، ان سب کو چھوڑ کے رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر وہ بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا زیادہ تر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوستی میں وہ اتنا مگن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اچھے اور برے کا فرق ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے، سمجھیں گے، اور کیسے لوگوں کو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے، اسی کے مطابق ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور ان سے دوستی کریں گے۔ چلیے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے کلام پاک سورہ الکہف 18 نمبر سورہ اور 28 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دوستی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پہلی تعلیم دی ہے نبی کے ذریعے سے۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہونا چاہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کریے؟ آپ دوستی کیجئے، ایسے لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اور ارشاد فرمایا، سورہ زخرف 67 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کا دن ہوگا، اس میں سے جو برے دوست ہیں وہ برے دوست ایک دوسرے کے پکے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس دوست کو چھوڑ کر وہ کہیں نہ گھومنے پھرنے جاتا تھا، نہ کھانے پینے جاتا تھا، نہ چلنے پھرنے جاتا تھا، کوئی بھی کام اس دوست کے بغیر اس کا ہوتا ہی نہیں تھا، بھلے ہی وہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیتے، بھلے ہی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے، بھلے ہی وہ اپنے بہن اور بھائی کو چھوڑ دیتے، لیکن اس دوست کو وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ اس کا برا دوست تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، چلنا پھرنا اچھا نہیں تھا، اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں تھا، اس لیے ایسے دوست قیامت کے دن پکے دشمن ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، پکے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے دوست جو برے تھے قیامت کے دن یہ پکے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو متقی رہا ہو، ایماندار رہا ہو، سچا رہا ہو، اللہ اور اللہ کی بات پر چلنے والا ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہو، 5 وقت کی صلاۃ ادا کی ہو، نماز پڑھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہو، تو ایسے دوست قیامت کے دن بھی آپ کے دوست رہیں گے۔ دوستی کے سلسلے میں آئیے ایک اور آیت ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان 25 نمبر سورہ اور 26 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ویلتا لیتنی اتخذ فلانا خلیلا، اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ایک دوست یہ پچھتائے گا کہ ہائے افسوس، میں نے کیوں اس کو اپنا دوست بنایا، جس نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، جس نے مجھ کو غلط راستے پر لگا دیا، یہ افسوس کریں گے۔ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، معلوم ہوا کہ ہمیں ایسے دوست کو چوائس کرنی چاہیے جو دوست ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کام آئے۔ اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کر کے سمجھایا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء،
اچھے اور برے دوست کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے سمجھائی کہ آپ کیسے سمجھو کہ آپ کا اچھا دوست ہے اور یہ برا دوست ہے، اور اچھے دوست کا کیا فائدہ ہے اور برے دوست کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے سمجھایا اپنی امت کو۔ کیا ہے کہ اچھے دوست جو ہے وہ کیسے ہے، کحامل المسک و نافخ القیر۔ اچھے اور برے دوست کی مثال ایک عطر والے کی طرح سے، خوشبو والے کی طرح سے، اور برے دوست کی مثال ایک بھٹی والے کی طرح سے ہے۔ کہ ایک عطر والا، دیکھو ایک عطر والے کو اگر آپ عطر والے کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو کم سے کم ہو سکتا ہے اس سے آپ کوئی سینٹ اور خوشبو وغیرہ خرید لیں گے، تو پھر آپ اس سے خوشبو اور سینٹ کا مزہ لیجئے گا۔ اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ اس کے پاس اگر بیٹھے رہیں گے تو اس کے جو سینٹ کا جو بکسہ ہے، جو باکس ہے، یا سینٹ کے جو بوتل اور سیسی ہے، اس سے کم سینٹ تمہارے ناک میں پہنچے گا، اتنا تو تم کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اگر برے لوگوں سے دوستی کرو گے تو یہ کیا ہے، بھٹی والے کے طرح سے ہے۔ یا تو وہ بھٹی والا جو کوئلے کو جلا کر کے بھٹی میں لوہے کو گرم کر کے ہتھیار تیار کرتا ہے، تو یہ بھٹی والا ہے۔ اب یہ بھٹی والا یا تو اس کے بھٹی سے نکلنے والے چنگاری جو آگ ہے وہ تمہارے کپڑے کو اور جسم کو جلا دے گا، یا نہیں تو کم سے کم اس چنگاری سے جو دھواں نکلے گا اس دھوئیں سے تمہارے جسم کو تکلیف پہنچے گا، یا تو آنکھ تمہارا جلے گا یا پھر تمہارے ناک میں جو دھواں جائے گا اور تم کو تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دے کر کے، اچھے اور برے دوست کی مثال، کتنی بہترین مثال دے کر کے میرے نبی نے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، اچھے دوست کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ برے ہیں اور اچھے کے ساتھ چلیں گے، یا تو آپ کو تعلیم دے کر کے سمجھا بجھا کر کے آپ کو اچھا بنا دیں گے، یا نہیں تو کم سے کم آپ کے مائنڈ اور تھنکنگ میں یہ بات ضرور آئے گی، بھائی وہ 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہے، جیسی اذان ہو رہا ہے وہ مسجد کو چلے جا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کو بھی تو اس راستے پر چلنی چاہیے۔ یہ ہمارا جب دوست ایسا کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی جب ہم دیکھیں گے ہمارے دوست اپنے بیوی بچے کے ساتھ، اپنے ماں بہن کے ساتھ، قرآن الکریم کے ساتھ کیسے اس کا جو ہے تعلق ہے، کیسے اپنے بات کے اندر اس کے بات میں کیسی مٹھاس ہے، یا اس کے بات میں کتنی سچائی ہے، اس کے چال چلن میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کتنے جو ہے اخلاقیات پایا جا رہا ہے، خوبصورت انداز پایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک برا دوست یا تو پھر وہ آپ کو برا بنا دے گا، اور اگر برا نہیں بھی بنایا، وہ شرابی ہے تو آپ کو شرابی بنا دے گا، اگر وہ زانی ہے تو آپ کو زانی بنا دے گا، اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ کو جھوٹا بنا دے گا، اگر وہ سود خور ہے تو آپ کو سود خور بنا دے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ اس کے چال چلن سے، اخلاق سے متاثر ہو کر آپ بھی برے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کے 100 بات جھوٹے سنیں گے تو کم سے کم آپ بھی ایک بات جھوٹ بول دو گے، یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے کہا ہے، اور اچھوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور برے لوگوں سے بچیں۔ اب دیکھیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کافر، مشرک، بے دھرم، یہ تو آپ کا اچھے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دین شریعت میں اچھائی کی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو پھر بھی کیا آپ ایک کسی کافر، مشرک یا بے دھرمی سے لین دین نہیں کر سکتے؟ ضرورت کے تحت اٹھ بیٹھ نہیں سکتے؟ تو آپ بالکل وہ تو کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن دوستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر کے اٹھے بیٹھے، چلے پھرے، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ ایک ماتر کیول صرف اور صرف وہ ہونا چاہیے جس کے اندر ایمان ہے، جو متقی ہے، جو اللہ کو ڈرنے والا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، یہ آپ کا دوست ہونا چاہیے۔ اور زندگی کے معاملات میں کسی سے لین دین کرنا تھوڑے وقت کے لیے تو آپ کسی سے بھی ضرورت کے تحت وہ کر ہی سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا التقى۔ تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے، تمہارا جگری دوست جس سے تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا 24 گھنٹہ ہو، وہ مومن ہونا چاہیے، اور تمہارے گھر کا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہیں کھانا چاہیے۔ تمہارے گھر کا کھانا کون کھائے؟ متقی بندہ ہی کھائے جس کو تم دعوت دے کر کے کھلاتے ہو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔
ابو दाऊद तिरमिज़ी वगैरह की सही रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने दोस्त के दिन पर उठाया जाएगा, उसके दोस्त का जो दिन होगा उसी दिन पर उसका भी हिसाब व किताब होगा, अंजाम होगा। इसलिए तुम में से हर बंदा ये देख ले कि मेरा दोस्त कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है। कहीं मेरा दोस्त शराबी तो नहीं, सूदखोर तो नहीं, गांजाखोर तो नहीं, बेनमाजी तो नहीं, बेधर्म तो नहीं। ऐसा देख करके हमें दोस्ती बनानी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए मेरे भाइयों। तो ये इस्लाम की बेहतरीन तालीम है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों, ये मुस्लिम उम्मा और बरवक्त मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, गार्जियन के लिए, कि अपनी औलाद को अब कैसे एक अच्छा दोस्त दें। समाज के अंदर अगर हमारे बच्चे ठीक हैं तो हमारे भाई के बच्चे बिगड़े हुए हैं और उनके साथ तो अपनी दोस्ती करके वो भी बिगड़ जाते हैं। तो ये सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने दोस्त को कैसे बनाएं। आज अक्सर हम जो इदारा चला रहे हैं इसमें से अक्सर गार्जियन आकर के यही कहते हैं मेरे भाइयों कि हमारे बच्चे फलां के बच्चे के लिए बिगड़ गए, इसलिए कि उसने गलत साथी पाया और गलत साथी की वजह से वो बच्चा बिगड़ गया। इसलिए आप खुद भी गलत साथी से बचें और अपने बच्चों को भी गलत साथी से बचाएं। खुद भी गलत दोस्त से बचें, बुरे दोस्त से बचें और अपने बाल बच्चे को, अपने अहल वयाल को, अपनी बीवी को, अपने बेटी को, अपने बेटा को, अपने बेटे को, सबको क्या है गलत दोस्तों से और गलत साथी से बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपके मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा, वो आपके अहल आयाल के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा, वो अपने बीवी बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छों को अपना दोस्त बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने चलने फिरने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, फिर मैं आपको एक पैगाम देता हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक़ कायम रखें जिसके अंदर अल्लाह का डर है। और वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। उलमा ही अल्लाह के वह बंदे हैं ज़मीन पर जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐसे आलिम उलमा के साथ ताल्लुक़ात कायम रखें, आलिम उलमा के संपर्क में रहें, आलिम उलमा से पर मशवरा करते रहें, आलिम उलमा की सोहबत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। वह आलिम उलमा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह का कलाम सीखे और सिखाए। और आलिम उलमा का काम यही है, पढ़े लिखे लोगों का काम यही है कि वो अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलाम लोगों को सिखाते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं। और एक हदीस के अंदर नबी ने क्या फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये नबी के वारिस हैं। जैसे एक बेटा बाप के धन दौलत का वारिस होता है, उसी तरह उलमा इकराम जो आलिम दीन है, असल आलिम दीन है, वो क्या हैं? वो नबी के इल्म के वारिस हैं। तो जब नबी के इल्म के वारिस है तो नबी का इल्म कहाँ मिलेगा? आलिम उलमा के पास मिलेगा मेरे भाइयों। इसलिए अगर हमें दुनिया और आखिरत बनानी है तो पढ़े लिखे लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करिए, उसके साथ उठना बैठना ऐसों के साथ चलिए मेरे भाइयों। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मुस्लिम नौजवान ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ क्या है? किसी हीरो के साथ, किसी हीरोइन के साथ, किसी नाटक करने वाले के साथ, किसी गलत इंसान के साथ, उसका असल अहले इल्म के साथ या कुरान हदीस वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उसके 24 घंटे में से 24 सेकंड भी किसी आलिम उलमा से कोई संपर्क नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे भाइयों। क्यों? इसलिए कि ये दीन की दूरी है, ये दीन से दूर हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।